کہ جو موت سے نصیحت نہ لے اس کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہے، کہ تجھ پر افسوس، جھوٹ مت بول، اس کی رضا پر راضی رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، جب کہ ایک مچھر اور ایک لقمے اور ایک جملے اور ذرا سی بے عزتی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ جھوٹ نہ بول، نہ میں تیرا جھوٹ سنوں گا اور نہ اس پر عمل کروں گا اور نہ ہی اس کی تصدیق کروں گا۔ خلقت میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر الہام کیا جاتا ہے، ان میں وہ کلمات ڈال دیے جاتے ہیں جو انہی کے لیے خاص ہیں، انہیں بھلائی کی اطلاع دی جاتی ہے اور وہ اسی پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیسے نہ ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال میں اتباع کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری وحی کی شکل میں نازل ہوئے، جبکہ ان کے دلوں پر باطنی وحی ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور سب احکام میں آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر تم چاہو کہ یہ فرما برداری تمہارے لیے صحیح اور درست ہو جائے تو موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کیونکہ موت کا ذکر نفس اور شیطان اور حرص اور دنیا کو چھوڑ دینے میں معاون ہوتا ہے اور مددگار ہوتا ہے۔ جو موت سے نصیحت نہ لے اس کے لیے کوئی اور راہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعظا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ نصیب کا لکھا ہوا مل کر رہے گا، خواہ تو رغبت کرے یا رغبت نہ کرے۔ اگر تو بے رغبتی کرے تو نصیب کا لکھا ہوا باعزت طور پر پہنچے گا، اور اگر تو رغبت کرے تو نصیب کا لکھا ہوا باعزت طریقے سے نہیں پہنچے گا۔ منافق کے پاس جب خلقت موجود ہوتی ہے تب اللہ سے شرم محسوس کرتا ہے، اور جب تنہا ہو تو بے حیا ہو جاتا ہے اور اللہ سے مطلق شرم نہیں کرتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ پر افسوس، اگر تیرا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھ سے قریب ہے اور تیری حفاظت کر رہا ہے، تو ضرور اس سے شرم و حیا کرتا۔ میں تم سے حق کہہ رہا ہوں، نہ مجھے تم سے کوئی ڈر ہے نہ کوئی امید۔ تم اور کرۂ زمین پر سبھی رہنے والے میرے لیے مچھر اور چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ جو بھی کوئی نفع و نقصان ہے اسے میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، تمہاری طرف سے نہیں۔ رعایا اور بادشاہ میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ تم اگر اپنے نفسوں اور دوسروں پر کوئی اعتراض اٹھاؤ تو وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، خواہش نفس اور حرص کے دخل سے نہیں۔ جس بات میں شریعت خاموش ہو اس میں تم بھی خاموشی سے شریعت کی موافقت کرو، جس معاملے میں شریعت کا واضح حکم ہو اس میں تم بھی موافقت کرو۔ میرے عزیزوں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔